بزرگوں، یہ کیونکہ مہینہ بھی جمادی الاول کا ہے، اس میں جو ہے نا ہم وطن کے رہنے والوں کے لیے جس نے سب سے بڑا احسان کیا، جن کا نام امام محمد انوار فاروقی رحمۃ اللہ ہے، جنہوں نے جامع نظامیہ کی بنیاد رکھی، بزرگوں اسی مہینے کی 29 تاریخ کو آپ کا وصال 150 سال سے آج تک جامع نظامیہ اسی طریقے سے چمک رہا ہے جس طریقے سے اس کے بانی نے اس کی بنیاد رکھی۔ وجہ کیا تھی کہ ان کی زندگیوں میں اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری تھی، اور بانی جامعہ علیہ الرحمٰ کے جب ہم ان کے والدہ کے واقعات کو سنتے ہیں تو دل یہی کہتا ہے کہ یقیناً جو ماں نیک ہوگی، اللہ رب العزت اس کے وطن سے پیدا ہونے والے بچے کو بھی اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بنا کر پیدا کرے۔ بتلایا جاتا ہے کہ حضرت بانی جامعہ علیہ الرحمٰ کی والدہ، جنہیں بہت دنوں تک جو ہے نا اولاد نہیں ہوئی، وہ انتہائی پاکیزہ عورت تھی، اللہ کی ولیہ تھی، نمازوں اور روزوں میں وقت گزرتا تھا۔ ان کی بستی میں ایسے بھی شخص رہتے تھے جو اس وقت جو ہے نا مانے ہوئے بزرگ تھے، جن کا نام ہم روایتوں میں پڑھتے ہیں حضرت یتیم شاہ بابا رحمۃ اللہ۔ وہ مجذوب شخصیت اپنے آپ میں گمسم ہو کر جو ہے نا وہ گلیوں میں پھرا کرتے تھے۔ پتہ نہیں آج بھی گلیوں میں کیسے کیسے لوگ رہا کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ہماری نظریں ہی وہ کمال نہیں پیدا کر سکتی، دن رات ہماری نظروں کے سامنے گناہوں کے مناظر، نہ ہمارا جو ہے نا لوگوں میں بیٹھنا محفوظ رہا، نہ تنہائیاں ہماری محفوظ رہی۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ تنہائیوں میں تو انسان محفوظ رہتا تھا، آج ہماری تنہائیاں بھی محفوظ نہیں رہتی، تو بتاؤ پھر ہماری نگاہیں ویسے اللہ والوں کو کہاں سے دیکھیں۔ حضرت بانی جامعہ علیہ رضوان کی والدہ جب دیکھتی کہ وہ گزر رہے ہیں ان کے گلی کے پاس سے، فوراً اپنے خادمہ کو بلائے اور کچھ میٹھا بنا کر دے دیے کہ جاؤ وہ بزرگ کو جو ہے نا کھلا۔ وہ عورتیں بھی کیا کمال کی عورتیں تھی، دیکھیے کہ وہ بھی جانتی تھی کہ بستی میں کون اللہ والا رہتا ہے۔ آپ بھیج دیے میٹھا، وہ حضرت اس میٹھے کو کھا لیے اور کھا کر کہنے لگے کہ بی بی جس نے یہ بھیجا ہے نا اسے جا کر خوشخبری سنا دو کہ ان قریب اللہ رب العزت نعمت کی شکل میں انہیں ایک لڑکا دینے والا۔ رہی ساتھی ایسے کمال کے لوگ، اور ہوا کیا، تھوڑے دن کے بعد حضرت بانی جامعہ علیہ رحمۃ الرضوان کی والدہ خواب میں دیکھ رہی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، حضور خود قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ والدہ جیسے ہی حضور کو دیکھنا تھا وہ مچل گئی کہ وہ ایک امتی کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت مندی کی بات ہوگی کہ انہیں جو ہے نا رسول اللہ کا دیدار کرایا جائے۔ ان کی والدہ بڑی جو ہے نا مگن ہو گئی۔ اب وہ جب خواب سے بیدار ہوئی اور ان کا معمول یہ تھا کہ وہ روزانہ جو ہے نا کئی ہزار بار اللہ کے حبیب پر درود و سلام پیش کیا کرتی، حضور سے بے انتہا انہیں محبت تھی۔ جب بھی کوئی بات ہوتی تو صرف وہ رسول اللہ کی بات کرتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حبیب پاک کا دیدار ہوا اور اس حالت میں ہوا کہ حبیب پاک خود قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، والدہ ماجدہ بانی جامعہ کی جو ہے نا خواب سے جب یعنی نیند سے بیدار ہوئی، وہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنے پاس کے خادم سے کہا کہ حضرت کو دیکھ آؤ کہاں ہے، انہیں کچھ میٹھا دو، ہماری طرف سے تحفہ پیش کرو، ہماری طرف سے یہ نذرانہ پیش کرو۔
آپ کی تعبیر پوچھو۔ جب وہ خادم وہاں گئے، انہیں میٹھا پیش کیا گیا، اس کے بعد انہیں بتایا گیا کہ فلاں خاتون کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے، اور دیدار اس حالت میں ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ تو حضرت یتیم شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ جب یہ خواب کو سنتے ہیں تو اس خادم سے کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر اس نیک بیٹی کو جو ہے نا مبارکبادی دے دو، یہ بشارت دے دو کہ ان کے یہاں لڑکا ہونے والا ہے، اور لڑکا ایسا ویسا نہیں، وہ سب سے پہلے حافظ قرآن بنے۔ بزرگوں عزیز ساتھیوں، جن کی مائیں نیک ہوتی ہیں، فرما برداری کی زندگیاں گزارتی ہیں، یقیناً ان کی اولادیں جو ہیں اس انداز سے کارنامہ انجام دینے والی اس دنیا میں آتی ہیں۔ حضرت بانی جامعہ علیہ رحمۃ الرضوان جب ولادت باصعادت ہوئی، سب سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ آپ کے حفظ کا اہتمام شروع کر دیا۔ 11 سال کی عمر مبارکہ میں آپ حافظ قرآن تھے، 11 سال کی عمر مبارکہ میں آپ حافظ قرآن ہو گئے، اس کے بعد دیگر علوم حاصل کر لیے۔ بزرگوں، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جن کی زندگیاں نیکیوں کے ساتھ گزرتی ہیں، اللہ صرف ان کے رزق میں برکت نہیں دیتا، ان کی عمر میں برکت نہیں دیتا، بلکہ اللہ رب العزت ان کی اولادوں کے ذریعے سے بھی ان کے معاملات میں برکتیں عطا کرتا ہے۔ اس لیے زندگیوں کو نیکیوں کے ساتھ گزارنے کی کوششیں کریں، عاجزی اور انکساری کے پہلو کو اپنانے کی کوششیں کریں۔ ہوتا یہ ہے میرے پاس کچھ نہیں تھا تو میں عاجز بن کر پھرتا تھا، جب اللہ نے مجھے کچھ دے دیا تو میں اکڑ کر پھر رہا۔ اللہ رب العزت کو یہ چیزیں بھی پسند نہیں۔ آپ ان بزرگوں کی زندگیوں کو پڑھو، اللہ نے انہیں کس شان سے نوازا تھا۔ وقت کے بادشاہ آ کر اپنی زمین ان کے درباروں پر ٹیک دیتے تھے، ان کے قدموں میں رکھ دیتے تھے، تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کی پوری زندگی اللہ رب العزت کے لیے عاجزی اور انکساری میں گزری تھی۔